آکے غدیر دی طرح لوگ کدائیں عزت میں بھی کوئی اسے توالی تائی آخری مجلس سے کہ میں حقوق تے تذکرہ کرنا چاہتا پوری توجہ چاہنا میرے محترم شیعہ سنی صاحبان ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ نے تمام دینوں وچوں پسندیدہ دین اسلام نو کرا دین اسلام نو اللہ نے پسندیدہ دین قرار دیتا اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے دین اسلام نو پسندیدہ دین قرار جبکہ باقی ادیان اور دین اسلام بہت ساری چیزیں کامن ہیں ایک جیسی مشترکہ ہیں مثلاً ہر مذہب کے اندر سچ بولنا اچھی بات جھوٹ بولنا بری بات ہر مذہب کے اندر نیکی کرنا اچھی بات برائی کرنا بری بات ہر دین کے اندر بری توجہ چاہنا ہر دین کے اندر والدین کا احترام کرنا اچھی بات والدین کا نافرمان ہونا بری بات ہر دین دے اندر ہے کہ اچھے کام کرنا اللہ مرن تو بعد اچھی جگہ تے ویسی برے کام کرنا اللہ مرن تو بعد بری جگہ تے ویسی تو جڑا اللہ نے دین اسلام نو بہترین دین قرار دیتا معصوم فرمیندے نے اس کی ایک اہم وجہ ہے تصور حقوق انسانی کہ اللہ نے جو انسانہ دے حقوق اسلام اچھ متعارف کروائے وہ باقی اور کسی دین اچھ نظر نہیں آتا اور جو ہے مسلمان مشکل گفتگو ہے تھوڑا سہارا تائیدہ دیسو تاکہ میں اپنی پوری بات پڑھ تک پہنچا سکا اللہ نے تصور حقوق انسانی دی وجہ تو دین اسلام نو بہترین دین قرار دیتا اور یاد رکھنا کہ اللہ نے اسلام دے اندر بندے دے حقوق اپنے تو بعد نہیں رکھے اپنے حقوق دے نال بندے دے حقوق نو رکھے تھوڑا گھبراؤ نہیں بھی کھلے چہرے نال سنو نالے بیٹھے ہو سارے پورے پنجاب دے چونے لوگ بیٹھے ہو تو اتنی مشکل بات نہیں ہے میں پھر دہراواں اللہ اسلام وچ بندے دے حقوق اپنے تو بعد نہیں رکھے اپنے حقوق دے نال اللہ نے انسان دے حقوق نو رکھیا مثلا اللہ قرآن وچ فرما رہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ نماز پڑھ زکاة ادا کرنا جس جڑنا اسی تھوں جڑنا ہے نماز اللہ دا حق ہے زکاة بندے دا حق ہے بول دے ہو مہربانی مولا زندگی درہ فرمائے مل کے حیدری نماز پڑھنا خالق دا حق ہے زکاة بندے دا حق ہے تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے جنہاں دیئے نمازہ عرش تے نہیں رہتے جنہاں دیئے نمازہ وستے عرش تے دروازے بند ہیں تالے لگی ہوئے تالے تو صحابہ کرام نے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازہ عرش تے کیوں نہیں جا رہی ہیں حضور فرمائے چونکہ نمازہ دی سواری دا انتظام کوئی نہیں تو یا رسول اللہ اور نمازہ دی سواری کیا ہے تو حضور نے فرمایا الزکاة زکاة نماز دی سواری دا نام تو حضور فرمایا میرے حلقوں پوری کے بڑے دی زکاة دیڑیے نماز دی سواری دا نام حضور فرمایا کہ جڑا بندہ نماز پڑھتا ہے تو زکاة نہیں دینا اس دی نماز قبول ہی نہیں بولے کرو نے گلاتے جیڑا بندہ نماز پڑھے اور زکاة نہ دے وے حضور فرما رہے ہیں اس دی نماز قبول نہیں یعنی معلوم ہے کہ زکاة ذریعہ قبولیت نماز ہے زکاة ذریعہ قبولیت نماز ہے تو یعنی معلوم ہویا کہ اگر زکاة نہ دے ویے تو نماز اللہ دا اگر بندے دا حق رکھ جاویے حق سیدات مجلس ہے اگر بندے دا حق رکھ جاویے تو اللہ اپنا حق بھی نہیں لیندہ مہربانی جی کدی کنسپٹ تو سمجھو اسلام زکاة کیا ہے یعنی خالق آکرے اگر تو میری غریب مخلوق دا خیال نہیں کیتا اور مستحق دا حصہ تو نہیں لیا تو کیا عبادتاں بھی منہ تے مار دیتی ہیں ویسے
پوری توجہ چاہنا محترم سامعین، تو زکوٰۃ معلوم ہے ذریعہ قبولیت نماز ہے۔ اگر زکوٰۃ نہ دیویے مستحق بندہ ہوئے، زکوٰۃ نہ دیوے تو نماز قبول نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ فقیر دا حصہ، غریب دا حصہ، مسکین دا حصہ، بس اسے جملے کو تو سمجھیا، اگر بندہ فقیر دا حق رکھ جاوے اللہ اس دی نماز قبول نہیں کرتا، تو جیڑا جناب امیر دا حق رکھ جاوے اللہ اس دی نماز کی خالق ہے مہربانی سے مومن علی مولا سید کامل عاجرہ کا فرماوے تو اللہ نے اسلام میں بے بہا حقوق کا تذکرہ فرمایا۔ مثلا خالق علم جزل نے ایک تذکرہ فرمایا والدین دے حقوق، والدین کے سامنے اف تک نہ کرو۔ جیڑا بندہ والدین کا نہ فرمان ہے نہ اس کی کوئی مولا نے لشکر جائے کہ نہ اللہ کی جنت جائے۔ اگر والدین دا نافرمان ہے، گستاخ ہے، والدہ دا یا والد دا جڑا مرضی چنگا عمل کرتا ہوتا رہے، شاید جو اللہ قرآن ہی فرمائے بھی ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرے۔ تو کتنی ذمہ داری ہے تو آٹے میرے سر سے حقوق دی، رشتہ داران حق کے صلہ رحمی دے بارے تو پوری معصوم علیہ السلام کے خطبات موجود ہیں۔ ماں باپ دا حق، رشتہ داران دا حق، حتیٰ کہ پڑوسی دا حق۔ سید الساجدین علیہ السلام نے ارشادات کی کتاب لکھی ہے رسالہ حقوق۔ سننا بھی اللہ نے، میں تھوڑا ٹائم برباد نہیں کر رہا، پوری ذمہ داری کا مظاہرہ، پوری دنیا واسطے مجلس پڑھ رہے ہیں نہ کہ اس مجمع واسطے۔ اس رسالے دے اندر سید الساجدین علیہ السلام نے انساناں دے حقوق نو درج فرمایا۔ اس سے سید الساجدین علیہ السلام فرمائدن، پتہ نہیں کون سمجھے، مولا فرمائدن کہ جدوں اس رسالے دے اندر مؤذن تک دے حقوق نو لکھے ہے امام سجاد ہے۔ دوسری کہو پہ مؤذن دا کیڑا حق ہے؟ سید الساجدین علیہ السلام فرمائدن مؤذن جتے بھی تون ملے بانگا اذان دے ونالا اس نو انجی ملوج میں لوگ اپنے محسن نو مل دیں۔ مؤذن نو اس طرح ہی ملو جس طرح اپنے محسن نو ملیا دیتا ہے، کیونکہ مؤذن ہی جڑا اذان دے ہتھا نال تو ہم بستر دے جنگل چچا کے محراب دی جنت اس کھڑا کریں۔ پیش نماز دے بھی حقوق کے نوچے، پیش نماز دے احترام کرو، چونکہ امام سجاد علیہ السلام فرمائے نو تواڈے کے کھلو کے تواڈے آلو اللہ نال گفتگو کرتا پچھلے تو بڑی گل ہے سونی ہے ساتھی مؤذن یہ باغ ذہن چلتی اس کی سونی تائید نکلے جی میں قوم کرن دے حق ہو۔ اور اگر کوئی فضائل نقطے ہی ہوندے قبول فرماؤ، اس سے علم بھی ہے، ہدایت بھی ہے، میسج بھی ہے، پیغام بھی ہے، مجلس بھی ہے، تو محترم سامعین کسی دی رضا واسطے میں اپنی لائن نو نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر نال راس ہو تو انشاءاللہ کوئی شاید چھوڑ کے ویسا مؤذن نو ملو تو جی بندہ محسن نو ملتا ہے اس طرح ملو۔ پوری توجہ، پیش نماز دا ادب کرو، پیش نماز دی بے ادبی نہ کرو۔ کیوں؟ امام سجاد علیہ السلام فرمائے کیونکہ تواڈے اگے کھلو کے تواڈی طرفوں اللہ نال گفتگو کردا ہے، گناہ تساں کیتے ہوندے تے معافی اگے بیٹھ کے وہ پیا منگدا ہوندا ہے تواڈی طرفوں، تو اس دا ادب کرو۔ تو پھر ممبر تے آکھنا چاہنا چھوٹی جئی مسجد دے امام دا اگر اتنا حق ہے تا کائنات دے امام دا کتنا حق ہو سی۔ کیا بات، بیداری نال بھائی، بیداری نال حیدری۔ تو خالق لم یزل نے جتنے حقوق جڑے جتنے بھی حق حقوق ہیں اللہ نے پہنچائے۔ اچھا اللہ نے دین ہے جنہاں بھی حقوق رکھے ہیں جنہاں نال ساڈی کوئی رشتہ داری نہیں۔ چلو ماں باپ ہیں، بھرا، رشتہ دار، صلہ رحمی، اللہ نے دین ہے جنہاں بھی حقوق رکھے جنہاں دے نال ساڈی کوئی رشتہ داری نہیں۔ او ان فقراء فقیر دے بارے حکم ہے کہ جدو فقیر سوال کر دے وے ہوں دولت واڈی ہے لیکن اللہ دے چونکہ بر دنیا دے سوال حق اس دا بھی ہے۔ جدو سوال کر دیتا ہے دولت واڈی ہے لیکن کیونکہ وہ سوال کر دیتا ہے موضوع ہی بھول گئے ہو میں کہ پہ پڑھ دا، چونکہ وہ سوال کر دیتا ہے بر بنیاد سوال ہوں حق بڑھتا ہے
کہ گو دولت واڑی ہے لیکن اس نے کچھ دے وہ تو معلوم ہویا کہ اسلام میں کتنی بلندی ہے. مجھے بندے آکے دی کھجوراں دا باغ ہے تے ایک زمین دا ٹکڑا ہے. وکیل سیدہ ہون دی حیثیت نال ایک جملہ آکھنا چاہنا اسلام وچ اللہ ماں دے حقوق، باپ دے حقوق، بہناں دے حقوق، رشتہ داراں دے حقوق، حتیٰ کہ اس دے بھی حقوق اللہ اسلام وچ رکھوائے جنہاں دے نال رشتہ داری کوئی نہیں. اللہ سارے حقوق پہنچائے محمد مصطفیٰ دے ذریعے. اے محمد اندس دے ماں باپ دے حقوق، پڑوسی دے حقوق، ہمسائے دے حقوق، فلاں دے حقوق، مؤذن دے حقوق، پیش نماز دے حقوق. اچھا جس محمد مصطفیٰ دی وجہ تو اللہ سارے حقوق پہنچائیں انہاں دے تا حقوق ہیں، انہاں رشتہ داروں دے تا حقوق ہیں. جس محمد دی جدو رشتہ داری دی بات آوے تے اللہ اس بی بی دا حق کیویں نہیں دے سکتا جنا کہ ہم فاطمہ تو ابوہا ولا جی محمد دے رشتہ دار ہے. بول دے آؤ جوانوں اگر سمجھ آ جس دی وجہ تو رشتے دی پہچان کر رہے رشتہ دار ہوئے جڑے سیدات رشتہ دار ہیں. رشتہ داری انہاں دی قبول ہے جو فاطمہ دے رشتہ دار ہے. توجہ تو اللہ سیدات حق میں ہونے ایک بات کی بات ہے یاد رکھنا. جناب ایک بہت بڑا جملہ آکھنا چاہتا اور قاسم شاہ جی تول لے خدا دی قسم اس جملے میں تول لے آئی دی مجلس سے جناب سیدہ اللہ حقوق لازم کیتے جناب سیدہ پراپرٹی واسطے جائیداد واسطے دربار نہیں گئی. پوری توجہ جناب سیدہ وراثت واسطے دربار نہیں گئی اللہ دی عدالت ثابت کرنے واسطے دربار گئی. یعنی جناب سیدہ دا باغ دا مسئلہ مہربانی جی سیدہ وراثت دا مسئلہ نہیں ہے اللہ دی عدالت دا مسئلہ. بی بی شہزادی اپنے آپ کو وارث ثابت کرن نہیں گئی اللہ کو عادل ثابت کرن. اے بات دا مسئلہ تحریر ہے یا نہیں گواہ ہن یا نہ زمانہ ادھر سے بطول دعویٰ کیتا ہے یا نہیں دعویٰ ہے یا نہیں. یہ تو برادران نے بھی لکھے کہ جناب سیدہ نے دعویٰ کیتا تو بطول دا دعویٰ دلیل دا محتاج نہیں ہے. مہربانی جڑے پہنچے ہو خدا زندگی دراز فرماوے. جناب سیدہ دا دعویٰ دلیل دا ماتمی محتاج نہیں ہے. سیدہ نے دعویٰ کر دیتا ہے کہ اس دعویٰ کیتا ہے جڑی صدیقہ ہے. جوانوں قرآن دی نسل نال سیدہ صدیقہ ہے. روز مباہلہ تو صدیقہ ہے. روز ازل تو عقائد تشیع دے مطابق صدیقہ ہے. پاک شہزادی دعویٰ کر دیتا ہے تو بطول سینڈ دا دعویٰ دلیل دا محتاج نہیں. اگر اللہ تو میں ایک بہت بڑا ایک فیصلہ کرا اس اگلے جملے تھے سینڈ دا دعویٰ دلیل دا محتاج نہیں ہے. عید دی رات حسنین آتا کہ اماں کپڑے خدا زندگی دراز فرما. عید دی رات حسنین نے آ کہ اماں کپڑے تو شہزادی نے کہ فرمایا درزی کول. تو میرے محترم سامین پھر ہویا کیا اے بی بی دا پترہ نال وعدہ دربار چے شہزادی دا دعویٰ. خدا دی قسم ملائکہ دی داد آ رہی ہے جو کوئی سنن دی طاقت رکھ دو تو صبح ہویا کیا رضوان جبرائیل درزی بن کے آ گیا. تو میں ممبر تے آگنا چاہنا جس بطول دا وعدہ اتنا سچا ہوئے اس دا دعویٰ کتنا سچا ہو دعویٰ تو نہیں حیدری جس بطول حضرات وعدہ اتنا سچا ہوئے کہ رضوان درزی بن کے آ گیا. جس کا وعدہ اتنا سچا ہے اس کا دعویٰ کتنا سچا ہوتا ہے. پاک سیدہ نے دعویٰ کی اگلی بات سمجھنی چاہیے. قرآن میں بلکہ دنیا کے بڑے بڑے دعوے ایسے ہوئے جنہیں لوگ بغیر دلیل کو مننے. جنہیں مقدس بی بی مریم اس کی جھولی ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے عیسیٰ. دعوے کر رہے ماں دی جھولی ہے. جدو قوم نے پوچھا
شادی ہوئی نہیں، شوہر ہے نہیں، پتر کتوں لیے؟ اللہ کیا مریم تو چپ کر، کسے گستاخ دی گل دا جواب نہ دے۔ آئے آئے آہا بستے رہو بھائی، زندہ باد بھائی، کسے گستاخ دی گل دا جواب نہ دے۔ کوئی خود بول سی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعوے کیتے، توجہ، انی عبداللہ تانی الکتابہ وجلنی نبیہ، میں اللہ دا بندہ، میں کتاب لے کے آیا، اللہ میں نبی بنا کے بھیجیا، میں نے کسے کتاب ہے تو لکھا دیو، میں کسے کافر آکھے ہوئے، کتاب ہے تو پڑھ کے سنا، آئے آئے نہیں پہنچے، کسے کافر آکھے ہوئے، نبی یہ تو معجزہ کر کے بکھا، تو سمجھ نہیں آ رہی کہ مریم دے بیٹے دا دعویٰ بغیر دلیل تو من لیا جاوے اور محمد دی بیٹی تو دلیل منگی جاوے، سمجھ نہیں نہ آ رہی جوانوں۔ اور آج تک بکھا دیو کہ اگر کسے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کیا تانی الکتابہ، میں کتاب لے کے آیا، کتاب نظر آ نہیں رہی، لیکن نبی دعویٰ کر رہے جھولیے، تو معلوم ہویا کہ اتے عیسیٰ علیہ السلام دا دعویٰ اور آگے کتاب نہیں ہے، کتاب دے فرقیاں دا دعویٰ نہیں ہے، علم کتاب دا دعویٰ۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 سال دے ہو گیا، بعد نازل ہوئی ہے، لیکن دعویٰ ماں دی جھولی چھتانی الکتابہ، میں کتاب لے کے آیا، پوچھے تو کسے نہ دلیل منگی، بولو انجیل ظاہری انجیل جنہی معلوم ہویا کہ اچھل ایک اشارہ کرا، تھوڑا مجمع میرے نال آ جاوے، پھر ایک نتیجہ دے کے مسائل پڑھئے، بڑا لطیف جی اشارہ ذہن چاہ گئی، یعنی عیسیٰ نے دعویٰ کیتا ہے میں کتاب لے کے آیا، اس تو مراد کتاب بھرکیاں لی نہیں، اس تو مراد علم کتاب، معلوم ہے نزول کتاب بعد چوندہ ہے، علم کتاب پہلے آتا ہے، اور کوئی نہ پوچھے علی تیرا رجب نبی نے حتیٰ قرآن کے میں پڑھے آئے آئے مل کے نعرہ حیدری، کوئی نہ پوچھے، پوری توجہ چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہودی آدھ پوچھے جی عیسیٰ دا ماں دی جھولی چ بولے، تجھے سید المرسلین دا دعویٰ کیتا ہے، تجھے تو نہیں بولے، حضور فرمایا میرے بابا دا نام عبداللہ ہے، حضور فرمایا میں کو بغیر باپ دے نہیں آیا، جو میں ماں دی جھولی چ بولا، حضور فرمایا جیڑا عیسیٰ ماں دی جھولی چ بول رہی ہے نا، وہ ایک معصوم دی عصمت دی گواہی دے گی، جنہی معلوم ہے جدو بھی ظہور تو بعد معصوم بولتا ہے وہ پہلے معصوم دی عصمت دی گواہی دے گی، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ مریم دے بیٹے کا دعویٰ بغیر دلیل تو من لیا کیوں؟ انہاں کہنی جڑی نبی دی ماں ہوئے جس دا بیٹا نبی ہوئے اس تو دلیل نہیں منگی دی، جس دا بیٹا نبی ہوئے مہربانی اس کو دلیل نہیں منگی دی، اور جناب سیدہ جس دا بابا سید المرسلین ہوئے، شوہر امیر المومنین ہوئے، بیٹے جوان آنے جنت دے سردار ہوئے، اور اگر کوئی جواب چاکی وسیم العباس یہ دلیل تھوڑی ہے کہ بیٹا نبی ہوئے، دلیل ہے جو ماں معصومہ ہوئے، پوری توجہ چاہنا، نبی دی ماں ہوئے، نبی دی ماں ہوئے، پھر دلیل نہیں منگنی، نبی دی ماں ہوئے، پھر دلیل نہیں منگنی، نبی دی ماں ہوئے، اور آگے پوچھو نا حضور کیوں فرمایا فاطمہ ام ابیہا تو محمد دی ماں ہے، دربار جو جڑے ٹکڑے چونے نا سین میں ٹکڑے چونے دربار جو کلیانس چونے، ایک پاسو حسن چونے، موٹا حالات بھی ہے بزرگ بتا، جاگو جی جاگو دو جملے سن لو، تک مہندہ فطرت ہے، جڑے ٹکڑے چونے نا سین میں، ایک پاسو حسن چونے ایک پاسو حسین چونے، پاک سیدہ ٹکڑے چونے دیں تبیر دے حسین آلے پاس، او میں صدق ہونا وٹ ٹکڑے چونے دیں وید حسین آلے پاس، وٹ ٹکڑے چونے دیں وید حسین آلے پاس، حسین ٹکڑے چون کے نا ماں دی جھولی چرا کے بیدہ ہے ماں موجود تھا حسن ہوئی ہیں، اور ماں ٹکڑے چون دی جاتے میرے کیوں گئے دو بی بی رو کیا دیئے غور نال ویک متاں کربلا کسے دے چوڑنے پڑ جاتا، او میں صدق ہوا او میرا غریب بچڑا ٹکڑی میں چاویں جی میں ماں دی چوڑ دی صدق ہونا، سمجھ گئے ہو اللہ راہ چھے محرم
کل سات ہو سی کل علی دیا دھیاں دا پانی بند ہو گیا کل تو پانی ضرور پھرے ہے پر تھوڑی جی دو گھٹ پیاس ڈھک کے پھرے ہے اور بالکل اس جملے تے عمل کرے ہے جس وقت بھی آئی تو بات اسی دامی تک پانی پی وہ ہر گھٹ نہ لکھیا ہے سکینہ تیری ترے دے بڑی اربان اور تو موسم بھی ان گرمی دا محرمہ چاہ گیا ہے بخوبی اندازہ پیاس کا ہو سکتا ہے لو میں دارین قربان کر دے یہ لگ معصومہ تیری ترے دے بڑے ارمان ہیں او میں دارین قربان کر دے امام حسین میں ٹکڑے چنے نہیں ہے کوئی نہ او میں دارین امام حسین نے چنے جو اللہ کا عاشق ہے پتہ نہیں اس ماں نے کس نوعیت تے پتر کا نام قاسم رکھے سارے مجمع دہائی نکل گئی ہے جوانوں نام ہی قاسم ہے ہویا بھی تقسیم کوئی ٹکڑا کدائیں کوئی کدائیں کوئی کدائیں اور ایک روایت مطابق رج کے سنو مسائل رج کے سنو جتنا سنو سنو ایک کام سنو اور سارے نہیں کم از پہلے پہلے جملے تھے پتہ نہیں کس نوعیت تے نا قاسم رکھے قاسم جی اتنا پیارا ہے مانو تاریخ پڑھئے نا دل خون رویا ہے جدا 28 رجب مدینے ٹورے نے علی اکبر بھی گھوڑے تھے اون بھی گھوڑے تھے محمد بھی گھوڑے تھے حسن مسنہ بھی گھوڑے تھے عبداللہ بھی گھوڑے تھے جعفر بھی گھوڑے تھے قاسم مانو ایڈا پیارا ہی یتیم ایڈا پیارا ہی اور سنیو کربلا تک قاسم دی ماں اپنے نال پتر نو محمل اجبہا دلے آئے پوچھو ہی نہ دی ہائے کیوں نکلیے ہائی نہ دی تاں نکلیے دن ماں محمل اجبہا کے لئیے یہ نہ ہوندہ چہرہ ماں نہیں لگدا واہ واہ انشاءاللہ بڑے غم میں جنروں ہیں میری دعائی نو میں دارین قربان کر دے ماں اور جس ماں نے بھالے اس ماں دی شرافت کیا ہے یہ وہ سہنے جڑی پوری زندگی وچ 2 دفعہ حسین جے شریف نال بولی پوری زندگی 2 دفعہ پہلی دفعہ نہ بولی ستر روکھیے جب حسن دے میت تے تیر لگے نا تے پہلا تیر حسن مولا دے کفن چکے امام حسین علیہ السلام پہلی رہی جدہ بولی ہے بڑے ہی حیاء نال تے بڑے ہی پردے نال کنڈ مگرہ کیا دیئے مسلمانہ تو پوچھے آئیدہ جرم کھیڑا او ہائے کار کروانا لے بھر جائی دے سیر تے ہاتھ رکھ کے شبیرہ دائیدہ جرم ہی مادنا زہرائے تھوڑا باز کھول دے مولا زندگی طرح ہی مادنا زہرائے یہ دائیو جرمین دے بابے دا نام علی ہے اور میں دارین قربان کر دے وہاں یہ منظر یہ پہلی دفعہ تے دوچی دفعہ قدم بولیے 10 محرم دیا اب ہر ماں اپنے اپنے خیمے میں اپنے اپنے پتر نو وصیت بیٹی کر دیئے بیٹا دیاں کل تو پہلے تین لانا اچھا حسن دے یتیم دا خیمے بالکل مقتل دے لفظ مسنہ بچے ہوئے مسلح تے قاسم لیٹے ہوئے ماں چراغ روشن کیتا ہے ہاتھ رکھے قاسم دے سجے رخسارے نال آئے ماں بھی دیئے ترون دیئے وہ میں دارمون قاسم بھی بیت ہے میری سین نے چراغ دوئی تلی ترکے قاسم دے دوئے رخسارے نال آئے علی دنوں آئی پتہ نہیں کہ پہ بیت دیئے میری سین یکنم قاسم آدھے اممہ روندے کیوں ہو بی بی رو کیا دیئے رومن بند کر سکنے تو توں میں آدھرانا ماں یتیم بڑا اوکھا پلیں دی بڑا اوکھا یہ ماں جان دیئے یتیم انشاءاللہ چھوٹی عمر کوئی یتیم نہ ہوئے کسی محلے میں کوئی ایسی مذکور راندی ہوئے جڑی یتیم پال بھی ہوئے تو بڑے ادب نال بڑی پاک نظر نال اس نے دیکھنا جوانوں حضرت ذاکر حسین میں حکم دے رہے ہیں جوانوں بڑی پاک نظر نال دیکھنا بڑے شفقت ہاتھ رکھنا بھیرا بن کے پیو بن کے تاکہ لگے کوئی حسین نہیں ہے ماں کے یتیم بھال رہی ہوندی ہے نا وہ تو پورا جگ دشمن ہوتا ہے نا جدو بال لبے تے اللہ نہ کرے گلیے تے لڑائی ہو جاوے تو یتیم آکے ماں میں بیٹھے ہوئے نا وہ مطا کی آدھی ہے لڑائی بھی 2 بندی آدھی ہوئے تو پتر دی بان اب کے کسی میرے چوکھے
میں تن بڑا پالے کی استقلال کربلا لی اس مادہ جن پتر پہ آدھے اممہ روندی کیوں ہیں تے رو کے بھئی آدھی ہے دیاں ہر ماں پتر میدان اچھ بھیجنے میری مرضی ہے تو لڑے آ تیرا بابا ہوئے آ تو ملک ہوئے آ ساڑھا حصہ کربلا ہوئے آ مقدس جملے تے مجلس تڑپ کے اٹھے ماں دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے پہ آدھے اممہ گو یتیمہ حسن نہ پتر تہانا اماں میں تیرے نال وعدہ کرے نا چاچے دے پتران دی اللہ شان چوی کے آسن میری چڑی کے آسن میری لاش دے بے بے کے کسی کڑی جات لتھے ہو میری اکھی دا نور بچڑا اور میں صدق ہوں میں دارے دیوان مادی مسیحہ سوئے شہزادی پھر وسیعت فرمائی مخدمہ فرمایا قاسم یاد رکھیں ایک تجان فرات دے دوئے پاسو کرنے استقلال میں تربیت میں اگر جدو حملہ کرنا ہے تو پانی والے پاس ہونے اگر دریات شہادت بھی ہو جاوے تو کوئی یہ تنا کہ جو یتیم پانی تلک امیدارین قربان کر دے وہاں جیڑی اگلی وسیعت ہے نا توڑی ہائے نہ نکلی وقت کالو بندہ اکبر تے ہائے نہ کرے جیڑا یتیم نہ رو سکے زمین حل گئی ازادارو سارا تے حاجرہ پریشان ہو گئی ماں دی گل سن کے جدہ رو کے بھئی آدھی ایک خیمے جو ویسے نا بات میں تیری لاش ویکھا وہ میں صدق ہوں جدہ میں سن لوں جو لاش تے گھوڑے بھاج گئے وقت امام چاچے تو جا قربان داویں دا دین چڑھے بسم اللہ کرا دہ محرم دا دین چڑھے پڑھی گئی نماز پہلا تیر عمر ابن سعد زینب یامیہ دے خیمے مارے جناب ابل فضل لباد یہ کھوش خون آیا بھلا ہو جب سمجھ آئیے بھلا ہو میں نتوری آکھاں پہلا تیر عمر ابن سعد علی دی دھی دے خیمے وچ ماریے کہ ہاشمی تڑپ کے اٹھے ویسے ہونے لڑ دیا امام فرمایا نہیں عباس روندے روندے نے خیمے دے پیچھے گئے نال علی اکبر آتے پہ آتے چاچا میری مرضی ہے میں اکبر وینا میں اجازت مل سی عباس منہ تے ہاتھ رکھ کے پہ آتے اچھا نہ بول متماس ہوندی پئی ہوئی اکبر تو لے گیا تب میرے بھرا دی اکھی دا نور مکوے سی میں پاس بہنا ہون قاسم سندہ بھی آئے تو ٹوڑدہ بھی آئے پھر باز پیادے میں وینا اجازت مل دی نہیں اللہ تش دیئے صدائیں بلندے اکبر آدھے چاچا تسی بھی نو جان دے جو تسی لے گئے ہوئے میرے باپے دی کمر ترٹ ویسی اللہ دا عرش بھی اس لئے رو پیا جدہ چاچے بھتریجے دے درمیان زمین پہ بیٹھے دعان دے پیران تے ہاتھ لا کے قاسم آدھے اکبر ونجے تا چاچے دی اکھی دا نور مک دے چاچا باس لوے تا چاچے دی کمر ٹوٹ دیئے منت لاؤ سارے دبئی دے میں یتیم وینا میرے لہر نال نہ کہیں دی اکھی دا نور مک دے نہ کہیں دی کمر ٹوٹ دیئے تیری ہائے نکلیے مظلوم کرسی چھوڑیے تو وین کر کے دن قاسم آمین حان اللہ تن کہیں آکھے تیرے لہر نال میرا کوئی نقصان نہیں ہوندہ سیدہ دے آمتن اپنے نقصان گناوا میرا پہلا نقصان ہے حسن بھیاد نشانی ہے سیدہ دے میرا دوجہ دے وڈا نقصان ہوندہ ہے تو لے ویسے میری کبرا بیوہ ہو ویسے اور صدق کو آج دی رات اکثر سرا میرے اپنے گھارے چجرات میں اندی دا جلوس ہے ستویں دی رات اکثر ہر مومنہ دے گھرہ میں چمہندی دے جلوس ہوندے جنہاں دے جوان پترن تے سہریاں دی انتظارن کوئی تو آدھے اعتراض کرے بھی جلوس کیوں برآمد کیتا نہیں تے آپ کو اسی ہو کر دیں کہ کربلا وچ نہیں ہویا کربلا وچ پیاس صحیح اسی سبیل لائیے کربلا وچ علم گرا دیتا گیا ہے یہ سامنے گھراں دے بلند کیتا ہے تے کربلا چک بیوہ ماں دی حسرتا میں یتیم پر نامہ ہاں واہ ہائے کر کے روان اللہ میں پتر نو میں دی نامہ ہاں آج ساری رات مومنہ دیا دھیاں بھینا گلیاں میں قاسم دے جلوس نہ صدقہ ماتمی نال میری گل لے اے ابو دلہن دی قسمت جس بندرے دے خون دی مہندی لائی ہاں مرحبا میں دارین کر دیا تیاری میں بسم اللہ کرا انشاءاللہ اپنے کی زگاہ میں چنا رو نو کرا لکھوری آکھا تو جناب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا قاسم مجھے میرا اکبر دی تین بھیجاں لوگ کیسے نہ اپنے بچائے
یتیم چمرا واہ حسین واہ حسین مولا فرمیدے میرا دشمن ذلیل کمینے اجے میرا اکبر جی دی مکان انہیں ازدارو اور جیدی اکبر جا رہے پچھے قاسم میں ول ول پوچھ دے تسی کیسے لے ویسے ماں دی وصیت بھولتا نہیں گئی جو وقت میں تیری لاش بیٹھا ازدارو جیدے میں نے علی اکبر لڑدے ودے آن تو اکثر جوان ایک ٹبت امام حسینن ایک ٹبل فضل عباسن ایک حسن مسنت ایک قاسمن جیدے گھوڑا بھجدا نال ٹبیاں تے بھج دیا محمد دی تصویر ودی لڑ دی گئی جیڑے ویلے علی اکبر بادشاہ تو زین چھپی ہے میں آنکھیں ہے توڑی ہائے نکلیے پتہ نہ ماوان ہوئے جیڑی آنکھیں پلے دیا رہی ہیں تو امام حسین علی اکبر دی لاش چامن گئے ہیں تو قاسم آئے ماد خیمے علی قاسم یتیم 13 سالہ دو میدانین قربان کر دے امام میدان شور بچے 9 لاکھ ڈھول مارے تے ہس ہس کے آنکھیں نے اسا حسین دا پتر لا چھوڑے اسا سونا پتر لا چھوڑے ماں سمجھئے خیمے جو میرا قاسم لے گئے بابا جی آج مک گئی اس جملے تے مجلس تیرے جگر چوہائے نکل سی ماں سمجھئے میرا قاسم لے گئی ہے ماں مسلح بچھائے ہے سر پہ قرآن رکھے ہے عرش الموں کر کے بیاد یہ حسین دا اللہ میرے یتیم دی قربانی قبول کری میں بھیڑا دے پردے قربان کر دے وہاں تے قاسم کھول آکے آکے اماں تے ماں ویک کیا دیئے اجے جینے مرحبا سجیوان دیئے تو ماں کبھے روحائے کرے آئے جوانو کبھیوان دیئے مرحبا جدا قاسم نو پاک لگے نا ماں میرے نال نہیں بولے دی خیمے دے کونے جو بیٹھے تے عرش علموں کر کے آدھے اللہ انشاءاللہ یتیم ہی کوئی نہ ہوئے اب میں صدق بولا سونی تیاری کر رہے ہو میں دارین قربان کر دے ماں دینا کہ انشاءاللہ یتیم کوئی نہ ہوئے جنہیں پکھی نو گز فراق نہ لگ دے اتے آج جڑی سبحان اللہ کے بیادی قاسم میں ماں بن کے تن پالے ہے میں پیو بن کے تن پالے ہے کیوں یتیم صدایے روک کے بیادے اماں تسی بھولے دینا ہو چاچا موت دی اجازت نہیں دینا میری یتیم ماں میں کس کو سفارش بناؤں ہائے ساری اندر نکل گئی ہے ہون بول لیے زندگی چلوئی میری حسین واہ 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 اللہ تیرے بین قبول فرماوے کس دو سفارش کرا ہوا میں صدق ہوا ہون بول لیے زندگی ہے دوسری باری حسین جائے سخی نال او جڑا تعویز آئی او تعویز نہیں او وسیعت آئی حسن امیر دی ماں باغنا رو کھولیے ایک ہاتھ سے چو تعویز ہے ایک ہاتھ سے قاسم دباد ہوئے تو میری سینٹ ہوئی آقا امام حسین علیہ السلام علی اکبر دلاش قیمگاہ پہنچائی زمین ہلدی پہیے سید دادیاں ماتم شروع کی پہے اکبر دے مرن دا روان آلے وال کھلے ہوئے مظلوم دے کمیز دے خون اکبر دا لگوئے ٹپے تے کمر ناب کے رونا کھڑے عباس تے بکھرے روندے کھڑے بے صحابی کربلا بنی ہوئی ہے جی میں زمین ہلی ہے نا حسین بچھو رکھے ہے تب بھر جائی کہاں سے مرنائی آدھی ہائے میں سمجھایا جانوں دی ہائے نکل گئی ہے اور کوشش کرے نا بھر جائی نو آدھی ہوئے کہ شبیر پہ آدھن بھر جائی اماں بے کو زمانے حیات دار کوئی حکم قاسم نو بھیجو میں آپ ٹور کے آوا اور یتیم نو روانا لے ہو اس سے لے حاجرہ دی روح کب گئی جڑوے لے رو کے بھیا دیئے نہیں حسین غرزہ لے ٹور کے آدھے غرض کے لیے یتیم دی شہادت میں تاکہ لڑائی ہو جاوے ماں تا یتیم بچیں دیئے واہ استقلال واہ تربیت منتخب شدہ مامن کربلا ہر ماں دا جگرات حوصلہ نہیں منتخب شدہ مامان او میں دارین قربان کر دیوا امام حسین وصیت پیش کی تھی بڑے ابھی تلک وجہ حسین بھیرا میں تیرا مسموم بھیرا حسن منت کرینا سفرت اسے جاتے کسے منزل تے میری بیوہ تیرے تو کچھ مانگ لگے تو خالی نہ بلا بھی اور اگلا وین جوانو امام جگر پہ ہاتھ رکھے تو رو کیا دے زینب اکبر نو چھوڑ واہ بھائی واہ لیلہ اکبر نو چھوڑ میں یتیم میدان آلے پاسے مرحبا مرحبا مرحبا
تو نہیں کو قبول فرماوے اکبر نو چھوڑو میں قاسم نو میدان والے پاسے پہ ڈورے نہ غریب دیکھو اے او غربت اللہ دین نے کہ اس تو بڑا مصیبت اللہ دین آئے ہی نہیں بیڑے چھے کلاش پہی ہوئے تھے ہاتھ دی رکھی شاہ بھول بین دیئے تے لاشا تو لاشا گرائیاں جا رہی ہے ایک لاش آ رہی ہے ایک جوان جا رہے لاش آ رہی ہے جوان جا رہے تو جی علی اکبر دی لاش خیمہ گاج پہی ہے یعنی کسے بی بی دی چادر تے اکبر دا خون جی میں لاشا تے ڈھٹیا کسے ماد منہ دے اکبر دا خون کسے دے ہتھا دے اکبر اے آکھنا بڑا سوکھا محمد دی تصویر نو رات جوے کھنا بڑا اوکھا اوے سلاکی آلیو علی دی نوت دھیاں دوڑیاں حسین اسی تیرے آدھی بھائی وال ہیں اکبر تیرا ہے تے اکبر میرا بھی ہے قاسم تو نہیں تو میں تیری بھائی وال ہاں آنکھیں تو جنتی چوبو شاکہ مگاوا سیدہ دے بہن کوئی تیرے کل کوئی نہیں بھائی کون سمجھے جملہ سیدہ دی موت ماتم کر کے آدھی ایک پوشاک ہے پر سیتی ہوئی کوئی نہیں غریب آدھا ہے میرا درزی جبرائیل آئیدہ درزی میں بردہ ہو جوانوں سید یتیم نو پشاک انج پوائیے جی میں میت نو کفر پوایا ویدہ جی برداشت کرو تو پاک پڑا یتیم دیو بولو جوانوں میں ممبر دی قسم میں حل گئی نگری سید آدھا ہے میں یتیمی دی پاک قاسم نو بنڑیے ہر بی بی کانڈ کرے مطا کوئی مر نہ جاوے رومن آلے سید آدھے رباب کانڈ کار لیلہ کانڈ کار کبرا کانڈ کار زینب کانڈ کار سکینہ کانڈ کرو مظلوم فرمائے زینب تو قرآن دی آیت پڑھ میں پاک دے پیج والے نہ رومن آلے مظلوم پہلا پیج والے ماں آیت پڑھیے دوجا پیج والا ہے پھوپی آیت پڑھیے جڑا ترے پیج مکمل ہوئے نا امام حسین مقتل دے ناظر قاسم دے سر دے دستار نو پھیرے ہے اے جڑا لڑ سامنے آئے نا اس دے حسین نے دو حصے کیتے ایک قاسم دے سجیوں والا ہے دعا تھبیوں والا ہے سید آدم موت علی آیت کون پرسیر ماتمی نال گانے یا تو مہندی آلے ہاتھ پیرہ دے آئے ہولے ہولے آدھے بابا میں گمراہ میری سائن پڑے آقال انہا للہ کوئی آدھے آج بابا ہوئی ہاں یا لہرا او میں صدقے ہوا او میں دارین قربان دینوں کرا او میں دارین قربان کر دے ماں چل اپنی کسی غم میں جہائے نہ کرو عباس جی غریبان دی آس اکھا چو بڑی حوصلے نہ اکھا چو خون تا نکلی ہی نہیں نا جدو اکبر تسینے وچ کلیجے وچ بچی تھی فرمایا عباس قاسم دا گھوڑا لے تو جناب بالفضل عباس تر پہ جدو گھوڑا لے کے آئے نا یاد رکھے قاسم وہ شہید ہے جن عباس چاہ کے زینے ایسا کہ لفظ دے میں اپنی مجلس میں پیسا جدو میں نصر کرسا وین کرسا قاسم دے پیر رکابہ تائی نہیں پہنچا مقتل دے لفظ تو ابل فضل عباس دو ویکھی فوج ویکھی حسین دی دو گھنٹی دے کہ قاسم دے پیر پھسائے اس جملے تو زیر چھوٹتا ہے قاسم دے پیر پھسائے عباس رو کے پیادے ماما نو مل لے کبھیا نو مل لے چاچے نو مل لے میں او سامنے ٹیبے تے تیری اڈیق کرے جتنا میدان نہ جانا حج اکبر دلانا نہیں بھولیا جلدی سلام کر کے آ جناب قاسم نے نکے نکے ہاتھ متھے تے رکھے قتل مار میں پیادا میرے بابا دیا بھینا صدقوا رنگ ہو رہے مجلس شہزادہ میرے بیو دیا بھینا میری اللہ راسلی پھپیا یتیم دا آخری سلام ہوئے روانہ لے قاسم نہیں جنازہ ودا ٹوڑ دائی قاسم دے نگاہ پہ یہ دے اکبر دی مال سر دے والا دے اکبر دا خون مال کے خیمے دے بوئے تے بیٹھی رو دیئے تے قاسم قریب آیا ہے واق تے زور دیتا ہے تے رکاب تے جھکی ہے تے وین کر کے پیادہ چاچی نہ رو پہلے ان مرے سان جس اکبر نو برچی مار او میں صدقے ہوا بھیراوان دے بدلے بھیرا گھندے صدق ہوا فرمایا اللہ دے حوالے قاسم گھوڑا دوڑائے جناب بالفضل عباس دے قریب آئے غیرت دے سمندر جلال آیا ہوئے تجوے کے پیادر قاسم میں کونا قاسم آدھے آنکھو تو میں گھوڑے تو لے پاما فرمے دے لو نہیں اوکھا چڑھائے تو دس میں کونا قاسم کے وجود کب کبھی ہاتھ بن کیا دے تسی میرے استاد تسی میرے چاچا تسی میرے ولی
تسی علی دے پتر تسی بطول دی دعا تو میں بھیڑا دے پردے قربان کرا تے تڑپ کیا دن اے بھی جان دے نا چوپ کھا گئی واہ بھائی واہ میں صدق کو وائی بھی جان دے نا جو بھیڑ بھیڑا دی چوپ میں کھا گئی یو ویکے نا ہو اکبر دلاش گنجے شہدہ صدق کو واہ فرمائے ہاں چاچا فرمائے قاسم جس اللہ کو کوئی شے نہیں نہ منگی صرف عباس منگی ہے ان بطول آتے تے جس زندگی وچ کائنات کسی کو کچھ نہیں منگیا نہ ان عباس آتے اگر آج میں چاچا ہو کہ تے تو کچھ منگا قاسم آتے چاچا میں مر نہ جاوا میں کیا دے بڑھ جو گا دوک لگزی جی سنی پھر آمد بھی ہائے نہ نکلی عباس گل بھی کرتے رہن تے قدم جلال نہ زمین تو پٹی گئے تے رو کیا دن آج این لڑے نا آج میں سفین جمعے لڑیا مرحبا آج انداز تیرے بابے دنا حسن ہے تیرے دادے دنا علی ہے تو میں صدق ہوں میں 6 مہینے جنگے کوشش کی تھی ہر طریقہ جنگ دا میدان کارزار دا قاسم میری تیاری ہے کوئی کمی نہیں گو تیری پہلی جنگ ہے پوترا تو ولید پتر تو حسن بن شاگرد تو ابو الفضل العباس دعا حسین ابن حیدر دی تو میدان ویسے نا میں اور سامنے ٹبے تے کھلوتا جنگ میرے آلو ویک کے لڑنے جنگ میرے آلو ویک کے لڑنی نہ سمجھو تے گل ہی نہیں سمجھو تے سے زندگی دا روانے ابا دیتروی ڈھے پہ ترو کے پیادے 9 لاکھ نو میں جان دا کون کتنے پانی اچھے کون کتھو آیا ہے چوب جو کھا گئے یہ بھیڑ بھیرا دی آزادارو قاسم گھوڑا دوڑا کے میدان ہے عباس دوڑ دے ٹپے دوتے آتے کھلوتے قاسم پچھا بیکھے ابو الفضل العباس اشارہ کی قاسم اور گھوڑا کے لے 13 سالان دا بچہ بیٹھ کے نا 9 لاکھ لڑے رہے کی دوئی نال کوئی آدھا میں مارنے دے دکھے تمافی دوی آئے کوئی آدھا میں مارنے کوئی آدھا علی دا پوتر انعام ڈھیر مل سی میں مارنے دے پاس پہ آدھے قاسم گھبرا نہیں لڑنا میری علو بیٹھ کے ایک کے کر کے تیرے مقابلے چاہیا 9 لاکھ تیری جتی دی دھوڑ برابر نہیں اور شیعہ سنیو قاسم گھوڑا روکی ہے ہن ماں بھی انتظار چھے بھوپیا بھی انتظار چھے ٹپے تو حسین بھی کمر نپی ہوئی ہے 13 سالہ مجاہد فرمایا اٹھی گھوڑے دی زین چوں تے مبارزہ طلبی کر شیر پڑھ رجز پڑھ ایڈا غربت بھریا جملہ نکلے نا ماما خیمے جھڑ پیا چاچا ٹپے تے جھڑ پیا جڑا تلوار کٹ کے نا گھوڑے دی زین کھلو کے 9 لاکھ نو آدھے تسا حسین و غریب سمجھے واہ بھائی واہ او کون ہاں دن علی دیا دھیر مجھگلے رلایا میرا مولا ہی نہ دی ہے قبول فرمائے یتیم دے مقان دے جڑ گئے تسا میرے چاچے نو میں بسم اللہ کرم انشاءاللہ پڑے گا میں تمہاروں کو تسا میرے چاچے نوکرہ لکھوری آکھا مولا سی ایک شفا دی نہیں تسا میرے چاچے نو غریب سمجھئے ایک ارزق ملون سب کو زیادہ بندے جڑے فنار کی تھے نا وہ آقا امام حسین علیہ السلام تو بعد سرکار امیر قاسم نے لاشا دے ٹھیر لگ گئے عباس کی دعا آئی آج استاد کا مان رکھنا آئی جیڑا جتو حملہ کر دینا عباس آتے ہیں سجے حملہ کر کبے حملہ کر ان مار ان مار ڈھال نہ لو کہ تلوار مار ازادار و ارزق لئینے چھوٹے پتر نو آدھے جا جنگ کر ایوی پجا بندے نال کلا لڑتا ہی دا پتر ملو آدھے جا فوری قاسم دا سر کٹ کے لیا میں تیرے آمد تو پہلے جشن دے انتظام کرے گا اے ظالم 9 لاکھ جو گھوڑا کے لئے قاسم عباس مولا لے کے مولا عباس کے جلال قدم پٹی گئے حقل مار کا دن گھبراوی نہیں اے تیرے سجیوں گھوڑا لے سی وار کرے سی ڈھال نال پہلے وار روکی پھر اپنا وار کری اے ظالم سجیوں گھوڑا لائے وار کرن لگے قاسم ڈھال نال انج روکے جو ظالم دا سر چھکی ہے ماتمیوں لفظ بڑا اوکھا ہے اس دا سر میدان نے چھکی ہے عباس ٹپے تے جلال چاہ کے دن ہونے سنو دسنا تیرے پیو دنا حسن واہ 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 کونا دے شڑنا دے تھکوں دن او میں بھینا دے پردے قربان کر دے وہاں کر بابا جی انشاءاللہ پتران دا گم نہ ویکھو
قاسم نے سوار کیتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کیتے دوجا پتر آیا ہے رومن آلے اس نے بھی فنار کیتا ہے جیدہ کمزور پیو ہوئے نا وہ پتران مرینہ نہیں ویک سکدا جدو چارے پتر مارے گئے نا 9 لاکھ کی سن نبدا رہے حضرت ملون جناب ابل فضل عباس ٹپے تے کھلوتے ہیں او کئیاں نے سر لہا کے تے قاسم گھوڑے دے زین اچھے جناب عباس کہتے ہیں الحمدللہ قاسم سا کٹ اور میں سرکتے ہوا اور نکلا ساکنے ہوا نہیں آکے کسے جاتے تھے اگلی ہم جلسہ تیرے میں نہیں آکڑا آدھو تاک دے وہاں کوئی جو ایلا یاد آئے نا قاسم چاچے علموں کر کے آدھا ہے کدھی گھٹ پانی دا ہو واہ بھائی واہ رو کے آدھے آج ترے دے ترے رات ہو گئے بن ہر پاس دھوئے ہی دھوئا یاد آنا آنکھوں تہی کمر ہو میں صدق ہو میں دارین قربان کر دے ہو آئے کر کروان آلے ہو قاسم سائد کر حوصلہ کر تھوڑی دیر روک 9 لاکھ تے نظر رکھ قاسم نے گھوڑا روکے ہے آپ ہی قاسم روکے ہے اپنے زخم ہن جناب میرے قاسم نے جنگ دوران زخمی ہن کہ پیاس میں بڑی گئی ارادے میں امام اپنے جو دشمن مرے سا امام زمانہ دی نصرت تے جی میں 9 لاکھ کی چوئے ظالم نکلن دے ارادہ کیتا ہے تو انہوں ظالم ہی روک لے نہ کیوں ارزق ملون ہے یا کر تو ویک تو صحیح تو پترن وہاں بھیجے تیرا مقابلہ یا علی نہ ہو سکتا ہے یا او جڑا چوپ کر کے پیپے تے واہ واہ یا اس نہ ہو سکتا ہے یہ 13 سالہ دا شہزادہ ہے پہلا اس دا میدان ہے کہ ظالم گرز چاہیے اور روایت اس ملتا ہے گرز چٹان تے مارے آنا تے سرما بنا دے وہا اے طاقتور ملون نے گھوڑے تے چڑھی ہے 9 لاکھ کی تجھے گھوڑا بھجا کے نکلی ہے نا او ماتمی جوانو ہار کے نٹھا پر جی میں عباس نٹھا عباسوں پاسے بھجی ہے شروع کیتا ہے فرواد خیمے چاک پیادہ بھر جائی مبارک ہوئی پتر جنگ جیت لئی ہے سیدی کیڑی آلت جنت البقی علموں کر کے آدھی ہے آج حسن ہونا ویچا کر بڑھ دے یتیم لباتا میں مول وینا صدقے اس جگ جا بی بی آدھی ہے یتیم جو ہے صدقہ ناظرین ایک منزل بلند کریا ہے زندگی دا کوئی پتہ نہیں کڑی جات مک جاوے رومنا لو بل فجر لباس ٹپے تے آگے چڑھ گئے رومنا لو حقل مار کے پیادے نشابہ شستا